السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک عظیم ہستی کا، وہ شخصیت جس نے انسانیت کا آغاز ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، جن کو ابو البشر کہا گیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو تمام فرشتوں نے عرض کیا کہ یا رب، کیا آپ وہاں ایسے کو بسائیں گے جو وہاں خون بہائے اور فساد کرے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی جانب سے روح پھونکی۔ جیسے ہی روح ڈالی گئی، آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے اور اللہ کے حکموں سے بولنے بھی لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھایا اور فرشتے کے سامنے ان کی فضیلت ظاہر کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہیں سے ابلیس کی تکبر ظاہر ہوئی اور وہ اللہ کے حکموں سے سرکوبی کرنے والا بن گیا۔ اللہ نے اسے لعنت کیا اور قیامت تک کے لیے رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ عطا فرمائی اور ان کے لیے ایک ہمسفر بھی پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام۔ دونوں کو جنت میں ہر نعمت دی گئی اور صرف ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا، لیکن ابلیس نے دھوکہ دے کر اسے درخت پر بھیج دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا تھا، شیطان نے اسے بھڑکا کر اسی درخت کے پاس بھیج دیے اور اس دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان دونوں کے لباس اتر گئے اور انہیں یقین ہو گیا، انہیں محسوس ہو گیا کہ اس نے غلطیاں کری ہیں۔ ان دونوں کے شرمگاہ ظاہر ہو گئے، ان دونوں کا لباس اتر گیا۔ پھر ان دونوں نے پتے چپکانا سٹارٹ کیا تاکہ ان کی جو ظاہر ہوئی چیز ہے وہ کسی طریقے سے چھپ جائے۔ انہوں نے رو رو کر توبہ کی اللہ کے سامنے، عرض کیا کہ یا رب، ہم سے غلطی ہو گئے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم گھاٹے میں رہنے والے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا تاکہ وہیں سے انسانیت کا امتحان شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد سے انسانیت کا نسل کا آغاز ہوا۔ ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بہت عبرتناک ہے۔ قابیل نے حسد اور جلن کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ انسان کا پہلا قتل تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد انسان کو کس قدر گرا سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال کی عمر پائی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید، تقویٰ، نیک عمل اور اللہ کے احکام پر چلنے کی بشارت کی۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو فرشتے نازل ہوئے، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور پہلی بار انسانی دفن کا طریقہ دنیا کو سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری زندگی عبرت، صبر اور توبہ اور اللہ کی رحمت کا آئینہ ہے۔ انہوں نے جو غلطی کی، اس پر شرمندگی ظاہر کی اور توبہ کر کے اللہ کے رحمت کے لائق بن گیا۔ وہیں ابلیس نے گناہ کے بعد بھی توبہ نہ کی، بلکہ اپنی غلطی پر اڑا رہا اور ہمیشہ کے لیے ملعون بن گیا۔ آج ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اصلی کامیابی توبہ میں ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اور وہ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی طرف اللہ سے جڑیں، توبہ کریں
اور اپنے نفس کے دھوکے سے بچتے رہے۔ اور یاد رکھیے، یہی نفس انسان کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر توبہ کر لینا، ابھی تو بہت وقت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحہ موت کے قریب آ رہا ہے۔ ابلیس باہر سے بہکاتا ہے مگر نفس اندر سے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو قابو نہیں کیا تو یہی نفس ہمیں ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اس لیے جو شخص اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے وہی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کی خواہش پر پوری کر دیتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ، اور ہمیں اپنی توحید پر زندہ رکھ، اسی پر موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی پروفٹس آدم علیہ السلام کی سٹوری۔ نیکسٹ آپ کون سی سٹوری سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔